نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے اکثر دوست احباب نمازی حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے اگر سترہ رکھا جائے وہ کس طرح کا ہو، کیا ہو، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں پچھلی نشست میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جتنی اونٹ کی پالان یعنی جو اس کے اوپر سیٹ رکھی جاتی ہے اور جس سے اونٹ پہ بیٹھنے والا جو سوار ہے وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، تقریباً 1.5 فٹ کی وہ پالان ہوتی ہے جو پلائی پیچھے لگتی ہے، تو اتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے. تو اس حدیث میں آگے ایک مرتبہ پھر یہی آ گیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 202، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک نمازی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے لیے جب بھی نماز پڑھنے لگے تو ایک سترہ لازمی طور پر رکھے. اور سترہ اگرچہ وہ ایک نیزہ، ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ لگ جاتی ہے کہ سترے کی موٹائی یہاں باریکی نہیں بلکہ اس کی صرف اور صرف لمبائی دیکھی جاتی ہے. اور وہ جو یہاں پہ تیر کے بارے میں ذکر ہے وہ یہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ اس کو لٹا دیا جائے. وہ تیر ہے، نیزہ ہے، یا جو بھی تلوار سمجھ لے. اگر آج کے دور میں دیکھیں تو جو اکثر مساجد میں ایک لکڑی کا پیس رکھا جاتا ہے وہ بھی زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کو لٹایا نہیں جاتا، وہ سیدھا کھڑا. اور اگر کرسی رکھ لی جائے وہ بھی اسی طرح ہے. تو جو بھی چیز رکھنی ہے اس کو سیدھا کھڑا کرنا. میں نے جو پچھلی نشست میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ اکثر گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو وہ اپنا بیگ یا بچوں کا بیگ وہ لے کر اس کو لٹا کے رکھ دیتی ہیں کہ ہمارا سترہ ہے. اگر وہ بھی رکھنا ہے اس کو بھی سیدھا کر کے رکھنا پڑے، کیونکہ سترے کے لیے ایک جو شیپ ہے جو حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا. اور ایک دوست نے بھی، ایک بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اکثر عورتوں نے گھروں میں لکڑی کا جائے نماز بنوایا ہوتا ہے، اس کے آگے جو سترے کے لیے انہوں نے ہلکا سا ایک اوپر شیپ دی ہوتی ہے، اس کی تقریباً اتنی لمبائی نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں تو وہ یہی حدیث اگر دیکھی جائے تو وہ سترہ کے طور پر نہیں استعمال کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کی لمبائی ہی بتائی گئی ہے کہ جتنی اونٹ کی پالان کے مطابق. تو اسی لیے یہ کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں سترہ کس طرح کا رکھنا ہے جو اتنے تقریباً فٹ کا ہو اور جس کا شیپ اس طرح کی ہو. اور جب بھی نماز پڑھی جائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو آگے نماز پڑھیں. اکثر نمازیوں کی معذرت کے ساتھ یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے جا کے پیچھے 5ویں صف میں 6ٹی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سنتے نوافل جو بعد میں ادا کرتے ہیں. تو اسی بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. اگر پیچھے جا کے پڑھنی ہے تو کوشش یہ کرے کہ کوئی کرسی یا کوئی بھی چیز اپنے آگے رکھ لے تاکہ جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو پریشانی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.